السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب اطلاق اسم الکفر علی الطعن فی النسب والنیاح۔ عزیز طلبہ، یہ صحیح مسلم کتاب الایمان کا باب نمبر 30 ہے، اور اس میں بیان کیا گیا ہے یہ لفظ کفر کا بولا جانا نسب کے بارے میں طعن کرنے پر اور نوحہ کرنے پر، یعنی اگر کوئی شخص کسی کے حسب و نسب پر لعن طعن کرے یا نوحہ کرے تو اس پر بعض احادیث میں کفر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تو اس باب میں ایک حدیث ہے، قال الامام مسلم رحمہ اللہ وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ وحدثنا ابن نمیر واللفظ له حدثنا ابی ومحمد بن عبید كلهم عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنتان فی الناس ہما بہم کفر الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت۔ یہاں بھی سند میں تحویل ہے، اس طرح سے کہ دیکھیے پہلی سند ہے، یہ تحویل اس طرح سے ہے کہ اعمش سے اوپر جو سند ہے اس کی شاخ ایک ہے، اور اعمش کے نیچے سند کی دو شاخیں ہوں گی امام مسلم تک۔ جیسے دیکھیے پہلی سند ہے امام مسلم کے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ، ان کے استاد ابو معاویہ، اور دوسری سند ہے امام مسلم کے استاد ابن نمیر اور ان کے استاد نمیر اور محمد بن عبید اور ان سب کے استاد ہیں اعمش، یعنی ابو معاویہ، نمیر، محمد بن عبید، یہ سب کے سب روایت کرتے ہیں اعمش سے۔ وہ اعمش پر نیچے کی جو سند کی دو شاخیں ہیں وہ اعمش پر جڑ جاتی ہیں، اور اعمش کے اوپر پھر اعمش ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، ابو صالح ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اعمش کے اوپر سند ایک ہے، اعمش کے نیچے سند کی دو شاخیں ہو جاتی ہیں۔ میں ادھر سے دوہرا دیتا ہوں، دیکھیے اعمش کے شاگرد محمد بن عبید اور نمیر، ان کے شاگرد ابن نمیر، اور پھر اور ابن نمیر کے شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ۔ اچھا، پھر اعمش کے شاگرد ابو معاویہ کے شاگرد ابو بکر بن ابی شیبہ، اور ابو بکر بن ابی شیبہ کے شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ۔ تو اعمش سے اوپر سند ایک ہے، اعمش کے نیچے سند کی دو شاخ ہو جاتی ہے۔ اسی تغیر و تبدل کی طرف اشارہ کرنے کے لیے صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، حدیث کی کتابوں میں لفظ حرف ہا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ہنا تحویل، یہاں سند میں کچھ تغیر و تبدل ہے، تبدیلی ہے، سند بدل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے لوگوں میں دو ایسی خصلتیں ہیں، یہ اثنتان یعنی اثنتان خصلتان،
لوگوں میں دو ایسی خصلتیں ہیں کہ وہ ان دونوں میں کفر ہے یا کفر کا سبب ہے۔ کفر کے بارے میں یہاں پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کی بات نقل کر دوں۔ امام بخاری نے اس طرح کے احادیث جہاں کتاب الایمان میں نقل کی ہے تو عنوان قائم کیا ہے باب کفرین دون کفرین، یعنی چھوٹے بڑے کفر کا بیان۔ کفر کا اطلاق شریعت میں عربی زبان میں مختلف معنی پر ہوتا ہے۔ ایک معنی ہوتا ہے ناشکری کا، یعنی کفر کے مختلف درجات ہیں۔ کفر کے بعض درجات ایسے ہیں کہ جن کے ارتکاب سے آدمی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن کفر کی کچھ شکلیں ایسی ہیں کہ وہ گناہ کبیرہ ہیں اور اس کی وجہ سے آدمی اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کسی کے حسب و نسب پر لعن طعن کرنا، تم لوڈی زادہ ہو، تم جولاہے ہو، تم گدی ہو، تم فلاں ہو، یہ ہے الطعن فی النسب۔ اور میت پر نوحہ کرنا، یعنی میت پر رونا، بلکہ میت پر رونا یہ بھی ایک طرح سے کفر کی ایک شکل ہے، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آدمی طعن فی النسب یا نوحہ علی المیت سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ تو اثنتان فی الناس ہما بہم کفرن، لوگوں میں دو ایسی خصلتیں ہیں کہ وہ لوگوں میں کفر کا سبب ہیں۔ الطعن فی النسب، نسب میں طعن کرنا، اس لیے کہ نسب میں طعن کرنا یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو ہم نے تم لوگوں کو مختلف قبیلوں میں، مختلف برادریوں میں بانٹ دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ تو یہ جو ذات، برادریاں اور قبائل کی جو تقسیم ہے یہ محض تعارف کے لیے ہے، فضیلت کے لیے نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز، عزت والا کون ہے؟ جو متقی ہو۔ تو مذہب اسلام میں فضیلت اور برتری کی بنیاد تقویٰ ہے، بزرگی ہے، نیکوکاری ہے، دینداری ہے، حسب و نسب نہیں ہے۔ لہٰذا کسی کے حسب و نسب پہ لعن طعن کرنا یہ گویا نعمت اسلام کی ناشکری ہے، نعمت اسلام کے خلاف کام کرنا ہے۔ ایسے ہی نوحہ علی المیت، یعنی میت پر رونا۔ عربوں میں میت پر نوحہ کرنے کا باقاعدہ رواج تھا۔ وہاں تو نوحہ کرنے والی عورتیں ہوتی تھیں، نوحہ کرنے والی ٹیم ہوتی تھی، باقاعدہ پیشہ ور نوحہ کرنے والی عورتیں ہوتی تھیں، اور کسی کے ہاں کسی کی وفات ہو جاتی تھی تو نوحہ کرنے والی عورتیں آتی تھیں، خوب روتی تھیں اور پھر اپنی مزدوری لیتی تھیں۔ تو یہ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نوحہ کا جو طریقہ ممنوع ہے کہ کسی میت پر رونا، اس کی نیکیاں گنانا اور چہرے پہ ہاتھ مارنا، گریبان پھاڑنا، یہ جو طریقہ نوحہ علی المیت کا ہے یہ ممنوع اور حرام ہے۔ ورنہ اگر کسی کا کوئی شخص مر جائے اور مرنے والے پر بغیر آواز کے رونا، آنسو بہانا، یہ جائز ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ دل غمگین ہوتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ تو آواز لگا کر، میت کے اوصاف و محاسن گن کر، گریبان پھاڑ کر، منہ پہ ہاتھ مار کر رونا یہ درست نہیں ہے۔ ورنہ میت پر مطلق طور پر رونا، آنسو بہانا یہ ایک فطری مجبوری ہے اور یہ درست اور جائز ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اثنتان فی الناس ہما بہم کفرن، دو خصلتیں لوگوں میں ایسی ہیں کہ ان لوگوں میں کفر کا سبب ہے۔ نمبر ایک ہے الطعن فی النسب،
نسب میں لعن طعن کرنا اور میت پر نوحہ کرنا، بلکہ عربوں میں لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ میرے اوپر خوب رویا جائے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، یعنی میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس پر عذاب ہوتا ہے. اس لیے کہ میت پر رونا اس کا سبب ہوتا ہے مرنے والا وصیت کر جاتا ہے یا روک کر نہیں جاتا ہے، تو یا تو مرنے والا روک جائے کہ میرے اوپر نہ رویا جائے، تب تو عذاب نہیں ہوگا. لیکن عربوں کی عام عادت کے مطابق میت ہر مرنے والا چاہتا تھا کہ میرے اوپر خوب رونے والی عورتیں روئیں، تاکہ پتہ چلے علاقہ میں، محلہ میں، شہر میں، قصبہ میں کہ کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے، اس پر رونے والی عورتیں کتنی رو رہی ہیں. تو یہ ہے النیاحۃ علی المیت. یہاں میں پھر وضاحت کر دوں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں کفر ہیں، کیا مطلب کفر کا؟ تو علامہ نووی نے اس کی 3 توجیحات کی ہیں. نمبر 1، ہما من اعمال الکفار و اخلاق الجاہلیہ، یعنی وہ دونوں جاہلیت کے اخلاق و عادات اور کفار کے اعمال میں سے ہیں. یعنی حسب و نسب پر لعن طعن کرنا اور میت پر رونا، یہ اخلاق جاہلیت اور کفار کے اعمال سے ہیں. نمبر 1. دوسری توجیہ ہے انہ یودی الی الکفر، وہ ایسا عمل ہے جو آدمی کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی بھی گناہ پر اصرار کرنا اس کو کفر بنا دیتا ہے. تو حسب نسب میں لعن طعن کرنا یا میت پر رونا یہ لے جاتا ہے کفر کی طرف. اور تیسری توجیہ یہ ہے انہ کفر النعمت والاحسان، کہ یہ نعمت اخوت یا نعمت اسلام اور احسان کی ناشکری ہے. تو والثالث انہ کفر النعمت والاحسان. اور چوتھی توجیہ یہ ہے اگر کفر اپنے حقیقی معنی میں ہو تو ذالک فی المستحل، یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو حسب و نسب پر لعن طعن کرنے کو حلال سمجھے یا میت پر رونے کو حلال سمجھے، تو شریعت کی کسی بھی حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھ کر کرنا یہ کفر حقیقی ہے. تو اس کی 4 توجیہ ہے. الاول معنی ہو ہما من اعمال الکفار و اخلاق الجاہلیہ، والثانی انہ یودی الی الکفر، والثالث انہ کفر النعمت والاحسان، والرابع ان ذلک فی المستحل. تو یہ آج کے باب کا درس مکمل ہو گیا اور آگے نیا باب نہیں شروع کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.